چاہے وہ محسن نقوی کی غیر آئینی غیر قانونی حکومت پنجاب میں نگران حکومت ہو، یہ دونوں کے پی کی اور پنجاب کی حکومتیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومتیں ہیں اس وقت بہت ہی۔ انہوں نے جو اقدامات پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ اٹھائے وہ ہیومن رائٹس ابیوزز یعنی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں پری پول ریگنگ کا سارا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں۔ الیکشن کے دن فارم 47 کا جس وقت الیکشنز کا سلسلہ ختم ہوا، پولنگ ختم ہوئی، تو اگلے دن 9 فروری کے دن جس طرح فارم 47 تبدیل کیے گئے اور 50 اور 60 اور 70 ہزار کی لیڈ والے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے وننگ کینڈیڈیٹس امیدواران تھے ان کو ہرایا گیا دھاندلی کے ذریعے، تو وہ آپ نے پاکستان کی تاریخ کیا ورلڈ ریکارڈ آپ نے دیکھا کہ کس طرح بے ڈھونگے طریقے سے دھاندلی ہوئی۔ ہماری تقریباً 180 سیٹیں قومی اسمبلی میں ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہم لوگ حتی الوسع قانونی کوشش کریں گے اور آئینی اور قانونی زمرے میں رہتے ہوئے پرامن طریقے سے نیشنل اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو آئین اور قانون حق دیتا ہے ہم لوگ پرامن مظاہرے پاکستان کے ہر جگہ میں کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ مہنگائی کا سیلاب جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے شروع کیا تھا پی ڈی ایم حکومت 1 میں، اور اس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف ہی تھا، وہی مہنگائی کا سیلاب آپ کے ان کی ذیلی حکومت یعنی کہ ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جاری رکھا، تیزی لائی، اور یہ حکومت مزید اس پہ تیزی لائے گی۔ اشیاء خرد و نوش سے لے کے بجلی کے بل اور گیس کے بلوں میں آپ کو بہت زیادہ اضافہ اگلے کچھ دنوں میں نظر آئے گا۔ یہ اسمبلی ہم لوگ بارہا بار کہہ چکے ہیں کہ یہ مکمل نہیں ہے، اور ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ابھی اللیگل غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم اپنے آپ کو جو کہتا ہے جس کا نام شہباز شریف ہے، اور غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعلیٰ جو بیٹھی ہیں پنجاب میں، ان کے ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں سی جے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ خدا را ان ایکٹیویٹیز کا از خود نوٹس لیں اور اس کا تدارک کریں۔ پاکستان یہ نہیں سہ سکتا۔ ابھی میں بات کرتا ہوں کہ یہ ایگزیکٹ انسٹنسز یعنی کہ یہ ایگزیکٹ وہ کون سے مواقع تھے جہاں پہ آپ نے دیکھا، یا وہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ یہ ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئی۔ کل پاکستان میں مختلف شہروں میں ہمارے پرامن احتجاج ہوئے، اور وہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف کی کال پہ ہوئے۔ کوئی گملہ کوئی چیز نہیں ٹوٹا۔ اسلام آباد میں بھی ہوئے، پنڈی میں ہوئے، لاہور میں ہوئے، مختلف سندھ کے شہروں میں ہوئے، کے پی میں ہوئے، بلوچستان میں، ہر جگہ ہوئے۔ پر آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ پنجاب میں جتنے مظاہرے ہوئے وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ غیر آئینی غیر قانونی طور پہ وہاں پہ بیٹھی ہیں مریم نواز، ان کے کہنے پہ اور ان کے جو نیچے آئی جی جو سہولت کار ہیں، وہ تو ابھی پبلک سرونٹ نہیں رہا، وہ ایک گھریلو ان کا ایک سرونٹ یعنی کہ ان کا گھریلو ملازم بن کے رہ چکا ہے مسلم لیگ نون کا۔ اس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان۔ وہ اور ان کا جو سٹاف ہے، جو پولیس سٹاف ہے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو اور ورکرز کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کیے، اور اس پہ ہمارے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر لطیف کھوسا صاحب جو کہ نامور قانون دان اور اس وقت ہمارے بیرسٹر لطیف کھوسا صاحب قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، ان کو اریسٹ کیا گیا۔ ہمارے تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، مختلف جگہوں میں ان کو لے کے گئے تھانوں میں۔ ابھی تک کوئی لوگ اریسٹڈ ہیں، کئیوں کے خلاف شدید قسم کے پرچے ہوئے ہیں، سیریس اوفینسز لگائے گئے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ آواز حق اور سچ کی نہ اٹھائیں۔
پھر ہم لوگ آتے ہیں اسلام آباد کی طرف. اسلام آباد میں بھی شعیب شاہین صاحب ہو گئے, شیر افضل مروت ہو گئے, علی بخاری ہو گئے, عامر مغل ہو گئے. ان ساتھیوں کے خلاف بھی اسلام آباد پولیس نے مختلف پرچے کیے, سیریس ان پہ دفعات لگائے. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی حق ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہم لوگ اس چیز کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ایک پرامن جماعت رہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد کا آئی جی اور اسلام آباد کا سیکرٹری انٹیریئر آفتاب اکبر درانی, آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان, ایس ایس پی آپریشن ملک جمال ظفر, ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن, یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے بے نقاب ہونے چاہیے اور آپ کے سامنے آنے چاہیے کہ کس طرح یہ انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں, کس طرح یہ سلیکٹیولی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف تشدد کرتے ہیں. اور ان میں سے ایس ایس پی آپریشن اور ڈی سی اسلام آباد, ان کے خلاف تو ہائی کورٹ نے بھی ان کے خلاف ان کو سزا سنائی ہوئی ہے. ان میں سے اسلام آباد میں ستن ظریفی یہ ہے خواتین و حضرات کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان میں آئی جی اسلام آباد ہو گیا, یہ ایس ایس پی آپریشن ہو گیا اور ایس پی آپریشن ہو گیا. ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں شاہرام خان, یہ 1 سال پہلے ان کے چچا کے گھر پہ یہ لوگ گئے, 6-7 گھنٹے وہاں پہ انہوں نے ان کے سیف کھولے اور ڈکیتی کے پرچے ایف آئی آرز ان پہ ہوئی ہیں. سو یہ لوگ تو پولیس کی وردیوں میں ایک قسم کے ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ عدالتیں یہ بات کر رہی ہیں. تو یہاں پہ یہ کیا پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے؟ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی پنجاب ہو یا سندھ ہو, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے ہم لوگ ان کے اکاؤنٹس چیک کرائیں گے. ہم لوگ چیک کریں گے کہ انہوں نے, چاہے وہ سندھ پولیس ہو یا وہ پنجاب پولیس ہو یا اسلام آباد پولیس ہو, ان کی شاخرچیاں کیا ہوئی ہیں, ان کی پرفارمنس کیا ہے. اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس کی پرفارمنس 0/0 رہی ہے. اور اس پہ میں جو یہ نگران دور میں کے پی پولیس بھی تھی, اس کو بھی ہم لوگ ان کے آڈٹ پیراز ہم لوگ چیک کریں گے, ان کے پرفارمنس ہم لوگ چیک کریں گے. جس طرح ظلم و جبر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف برپا کیا, ان کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس دوران ان کی جو پرائمری بنیادی ڈیوٹی تھی, اور وہ ڈیوٹی تھی عوام کو تحفظ دینا, اس کے دوران کیا کرائم کی شرح انکریز ہوئی ہے, زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے. اور بدقسمتی سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس نے بجائے اس کے کہ اپنی پرائمری ذمہ داری وہ نبھاتے, بنیادی ذمہ داری نبھاتے اور ڈکیتوں کے خلاف جاتے اور کرائم کو, یعنی کہ آپ کے مختلف جو ڈکیتیاں ہو رہی تھی, چوریاں ہو رہی تھی, اس کے خلاف کام کرتے. ان کا ایک ہی مشن تھا اور ان کے اوپر ان کے سربراہ نے ان کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلا جائے, اور اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں خواتین و حضرات مذمت کرتے ہیں. ان لوگوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی, چاہے وہ کالنگ اٹینشن ہو, چاہے وہ ہماری پریولیجز کمیٹیز ہوں, چاہے وہ ایڈجرنمنٹ موشن ہو, چاہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو, چاہے وہ ہیومن رائٹس کمیٹیز ہوں, چاہے وہ انٹیریئر کی کمیٹی ہو, انشاءاللہ تعالی ہم ان لوگوں کو, ان کو میں افسران نہیں کہوں گا, یہ ذاتی ملازم ہے. ایک انلیگل, غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم جو اپنے آپ کو کہلاتا شہباز شریف اور مریم نواز کے, ان کو ہم لوگ بلائیں گے اور ان سے پوچھ گچھ ضرور کریں گے کہ آپ نے اپنے بنیادی حقوق اور اپنا جو آپ نے عہد اٹھایا تھا اس کی آپ کیوں اور کیسے خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور ان کے پیچھے ہم لوگ قانون جو ہمیں اجازت دیتا ہے ان کی انشاءاللہ تعالی ضرور احتساب کیا جائے گا. یہ آپ کے سامنے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اور آخر میں کہوں گا کہ یہ فیشسٹ حکومت جو ہے یہ اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے.
सोशल मीडिया के मुख्तलिफ आपके प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एक्स हो, जो जिसको पहले हम लोग ट्विटर कहते थे, इंस्टाग्राम हो, इनकी स्पीड्स, इनको ब्लॉक करना, वो आज भी वो कर रहे हैं। और वो खौफ है कि पाकिस्तान की नौजवान, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, उनको सही टाइम पे इंफॉर्मेशन और खबर सही तरह ना पहुंच सके। हम लोग इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान इस जदीद दौर में सोशल मीडिया के बगैर तरक्की नहीं कर सकता, और हम लोग डिमांड करते हैं कि बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन, बगैर किसी ब्लॉकेज के इन साइट्स को वापस बहाल किया जाए। और मैं आखिर में एक बार फिर ये बात करूंगा कि हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हम लोग कौमी असेंबली में हो या सूबाई असेंबली में, हम लोग इंशाअल्लाह ताला कानून के जरिए अपने महबूब कायद और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज इलाही साहब को, अपनी खवातीन मेंबरान और वर्कर्स जो पाबंद सलासल हैं, और हमारे मर्द हजरात और लीडरशिप और हमारे एक्टिविस्ट जो पाबंद सलासल हैं, उनकी बाजियाबी के लिए हत्तल वसा हम लोग कोशिश करेंगे कि वो अपने खानदान के पास वापस जल्द अज जल्द उनसे मिल सकें। और यहां पे मैं ये भी कहता चलूं कि बुशरा बीबी को जो फैसिलिटीज दी जानी चाहिए वो इन टोटो, वो कंप्लीट फॉर्म में दी जानी चाहिए। उनका घर या सब जेल डिक्लेयर किया गया है, उनको एक छोटे से कमरे तक महदूद किया गया है, जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। उनका खाने का मसाइल है, वो अभी तक हल नहीं हुए हैं। उसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और डिमांड करते हैं कि बुशरा बीबी को आप इमरान खान साहब की कमजोरी ना समझें। बुशरा बीबी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महबूब कायद वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल यासिर साहब, आपने जो बात कही है कि हमारे पास जो इस वक्त मौके मौजूद हैं, वो अदालतें भी मौजूद हैं और उनके जरिए भी हम लोग करेंगे, और कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के जरिए भी, और कमिटीज के जरिए भी। मैं फिर आपको ये याद दिलाता चलूं कि हमारे जितने साथी एक्टिविस्ट थे, चाहे वो शोएब शाहीन हो, चाहे वो शेर अफजल मरवत हो, चाहे वो अली बुखारी हो, चाहे वो अली मुगल हो, हमारे जितने एक्टिविस्ट उम्मीदवारान, चाहे वो सलमान अकरम राजा हों, चाहे वो सरदार लतीफ खोसा हों, इनके खिलाफ पर्चे हुए हैं, इनको जेल में डाला गया है, और इनमें से बहुत सारे लोग हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, इनके खिलाफ एंटी टेररिस्ट के पर्चे हुए हैं, बिलखसूस पंजाब में, जो कि शदीद पर्चे हैं। और मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि ये अफसरान जो आपके इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनको हम लोग कमिटीज में भी बुलाएंगे और इनकी परफॉर्मेंस हम लोग चेक करेंगे, और इनके ऑडिट पैरास को भी हम लोग चेक करेंगे कि आया पुलिस की जो कारकर्दगी रही है उस पे इनकी करप्शन क्या रही है, वो भी हम लोग अनर्थ करके पाकिस्तान के सामने रखेंगे, और इनकी परफॉर्मेंस भी हम लोग सामने रखेंगे कि दिन दिहाड़े जो जराइम पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं उसकी वजूहात क्या हैं, और इस पे हम लोग ये भी दिखाएंगे कि इसमें ये पुलिस अफसरान बहुत सारे भी मुलव्वस हैं। मैं फिर दोहराता हूं कि ना ये आप कह रहे हैं यासिर साहब, ना मैं कह रहा हूं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन पुलिस अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज भी की हैं, और डकैती की FIR दर्ज हुई हैं, और बहुत सारे मामलात में तो पुलिस फिर इनकारी हो गई कि ये तो हम थे भी नहीं। तो आप खुद देख सकते हैं कि जराइम पेशा अफराद की शरह और जराइम की शरह कितनी ज्यादा हुई है इन लोगों की करप्शन और इन लोगों की नाअहली की वजह से।
دیکھیں جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، پولیس وہ آرم ہے جو کہ گورنمنٹ کے نیچے ڈائریکٹلی جا کے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرے، لوگوں کا تحفظ کرے، نہ کہ لوگوں کو شدت اور تشدد کا نشانہ بنائے۔ لہٰذا وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ آپ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کرتے ہیں، ان کے بھی اکاؤنٹس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں، ان کی بھی جانچ پڑتال ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ جو بھی آپ کے سٹرکچر میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں، ان ساروں کی ظاہری بات ہے ہم ان کے آڈٹ پیراز ایٹسٹرا آتے ہیں، ان کو دیکھا جائے گا۔ سوری ذرا اونچا بولیں گے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے ہم نے جو پہلے نیگوسیشن IMF ہمارے پاس پچھلے سال بھی آیا تھا اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ قرضہ جو ہے آپ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ جاری کر سکتے ہیں، پر اس پہ یہ ضرور یاد رکھیں کہ جو الیکشن ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے ٹائم کے اندر ہونا چاہیے، ایز پر دا کانسٹیٹیوشن۔ پہلی بات اس پہ جو میں پھر دہراتا ہوں کہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومتوں نے اس کی پاسداری نہیں کی، اس کو وائلیٹ کیا اور وہ ٹرم آگے گئی، تو لہٰذا جن لوگوں نے الیکشن کو آگے لے کے گئے وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہیں، پہلی بات ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس وقت، کیونکہ میں خود فیڈرل منسٹر فار اکنامک افیئرز اور فیڈرل منسٹر فار انرجی رہ چکا ہوں، تو سب سے اہم بات یہ ہے خواتین و حضرات کہ جس ملک میں آپ اکنامک افیئرز میں جب ملک قرضے لیتا ہے، IMF آپ یاد رکھیے گا وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے، وہ آپ کو ایمرجنسی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے پیسے ریلیز کرتا ہے۔ تو جب تک ایک مضبوط حکومت نہیں آتی جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہوتا، آپ وہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں لے آ سکتے ہیں، اور وہ اسٹرکچرل ریفارمز قرضے کی صورت میں آپ کو بھاری قرضے لینے پڑتے ہیں۔ سو لہٰذا اس طرح کی غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت جس طرح کی شہباز شریف کی ہے اس وقت، ان میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہے اور نہ ان میں وہ گٹس ہیں کہ وہ ریفارمز لا سکیں۔ وہ ایک ہارٹ آپریشن صرف اور صرف ایک چھوٹی سی پٹی لگا کے اور ڈسپلن کی گولی کے ذریعے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ نہیں ہوگا۔ اور ہمیں ڈر یہ ہے جس کے ذریعے ہم نے یہ خط لکھا تھا IMF کو کہ آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ پاکستان کی عوام کے نام پہ جو قرضہ لیا جا رہا ہے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت وقت، سو کالڈ حکومت وقت، یہ ناجائز حکومت ہے، یہ وہ پیسے کا ضیاع کرے گی اور اس کو ہم لوگ چیک اینڈ بیلنس سے کنٹرول کریں گے۔ سب سے پہلے تو ٹکا خان صاحب میں یہ بات کہتا چلوں کہ جو آصف زرداری ہیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، وہ ایک انکمپلیٹ ہاؤسز سے الیکٹ ہو کے سامنے آ رہے ہیں، اور الیکشن پروسیس جو ہے وہ غلط تھا۔ ہم نے 12 بار اس چیز کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک ناقص اسمبلی اور ناقص اسپیکر، ناقص ڈیپیوٹی اسپیکر، آپ کا انلیگل وزیر اعظم، چیف منسٹر پنجاب، یہ لوگ سامنے آئے ہیں، ہاؤس ہی نہیں کمپلیٹ، آپ کر نہیں سکتے تھے، نمبر ایک۔ اور اسی سٹرکچر سے آپ ایک انلیگل پریزیڈنٹ کو سامنے لا رہے ہیں، یہ تو ہو گئی ایک بات۔ ایکویشن کا ایک دوسرا حصہ وہ ہے کہ آصف زرداری جو ہیں وہ ایک
انویل صدر ہیں، وہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ صحیح معنی میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں. سو لہذا ایک صدر جو کہ جن کی صحت اجازت نہ دیتی ہو تو وہ اپنی ڈیوٹیز کیسے سر انجام دیں گے؟ کیونکہ وہ سپریم کمانڈر بھی ہیں. تو خدا نہ خواستہ ایسے مسائل بنتے ہیں اور وہ ان کی طبیعت ناساز ہو، وہ ایکٹیویٹی لیول نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ وہاں پہ اس کرسی پہ بیٹھنے کے لائق ہیں ہی نہیں. سب سے پہلی دوسری اہم بات یہ ہے. سو لہذا ان کی ابیلٹیز کہ وہ کسی قسم کی مفاہمت کریں، وہ جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے. اس وقت وہ مفاہمت نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنا علاج کرائیں، وہ اس وقت اپنی جو آرام ہے وہ کریں. مملکت کے مسائل جو ہیں وہ چلانے کے قابل نہیں ہیں. یہ ایک اہم بات ہے. دیکھیں جی، یہ تو ایک مطلب بنیادی چیز ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہوتی ہے یہ آپ کو اپوزیشن کے لیے ایک چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے 18th امینڈمنٹ کے بعد آئی، اور اپوزیشن کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کی ٹرانسپیرنسی آتی ہے. یا حکومت کے ارادے کچھ اور ہیں تو حکومت نے بھی اسی ہاؤس میں بیٹھنا ہے، سو کالڈ حکومت نے. اور میں یہ بارہا بار کہہ چکا ہوں کہ حکومتی بینچز پہ مفاداتی ٹولوں کا ایک جھنڈ سا بنا ہوا ہے جس میں کڑچھے بھی ہیں، چمچے بھی ہیں، گینتی بھی ہیں، بیلچے بھی ہیں، کھرپے بھی ہیں. دوسری سائڈ پہ آپ کا ایک آگ سے مطلب عبور کیا ہوا ایک وہ شخصیات موجود ہیں جو کہ کندن بن چکی ہیں، جو کہ ایک تلوار، ایک لوہے کی تلوار بن چکی ہیں. اور آپ نے اپوزیشن کا رول دیکھ بھی لیا ہے. 4 سیشن ہو چکے ہیں قومی اسمبلی کے اور واضح طور پہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہماری ایک ووٹ ایک شخص بھی ادھر ادھر نہیں گیا. ہم لوگ منظم ہیں، اپنی آواز وہاں پہ اٹھانا جانتے ہیں اور اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور حکومت کو پتہ لگے گا کہ اسمبلی میں بیٹھنا کس چیز کو کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جی 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی صورتحال یا آتی ہے تو مجھے پیپلز پارٹی کے اندرونی مسائل کا تو نہیں پتا، پر میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے اسی وقت یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. نمبر 1، کیونکہ وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے. نمبر 2. نمبر 3 بات آپ نے بات کی محسن نقوی کی. غالباً محسن نقوی جو ہے وہ یہاں پہ یا سینٹ میں آتا ہے یا جہاں پہ بھی آتا ہے اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ آنا پڑے گا. اس کو اپنے جو غیر آئینی غیر قانونی جو اس نے ایکشنز لیے تھے اس کے بارے میں اس نے جواب دہی دینی پڑے گی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں نے اپنی عمر میں بہت سارے وقت کے فرعونوں کو دیکھا ہوا ہے اور میں یہ بات اپنے ٹویٹس میں بھی کہہ چکا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی، کہ وہ وقت کے فرعون پہ جا کے بعد میں جس وقت کرسی پہ نہیں ہوتے ہیں وہ لوگوں سے جا کے پھر پیر بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں بات کروں گا.